ہمیں جوائن کیا ہے انتہائی منجھے ہوئے سیاستدان، زیرک پالیٹیشین اور تجربہ کار ایڈمنسٹریٹر، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے۔ چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਖਰੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। تم دونوں اب بھی وہیں کھڑے ہو جہاں صدیوں پہلے کھڑے تھے۔ سر گل پتا کی ہے کہ خون دا کرا آخری قطرہ وہ بھی کرا نون لیگ دے نام ہے، چاہے اس نے تمہارا جو حشر بھی کیا ہو۔ میں کہنا ساڑیاں لاشوں تو لنگ جائے، نون لیگ نون لیگ۔ اوے پاجی را ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے سیاسی سفر سے کریں گے۔ ذرا آڈینس کو بتائیے، ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو کیونکہ جب گھر کا بڑے جو ہیں وہ سیاست میں ہوتے ہیں تو پھر آپ سم ہو کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے 83 میں ایز اے کونسلر الیکشن لڑا تھا، واہ، ضلع کونسل کا، یعنی گراس روٹ سے۔ ہاں جی، اس وقت منڈی بہاودین اور گجرات ایک ہی ضلع تھا، اور اس وقت ایک کونسلر کا الیکشن تقریباً آج کل کے ایم پی اے کے برابر ہوتا تھا۔ اچھا، ہاں جی، اتنے بڑے حلقے تھے۔ ایم پی اے کب منتخب ہوئے؟ 85 میں غیر جماعتی انتخابات جب؟ وہ ہاں جی، غالباً میں اس وقت پہلا ایم پی اے تھا جو پنجاب میں ان اپوز الیکٹ ہوا تھا۔ اور وزارت ملی آپ کو بلدیات کی؟ ہاں جی، لوکل گورنمنٹ، اور اس میں بھی بڑا نام کمایا آپ نے، انیشیٹیوز آپ نے بڑے انٹروڈیوس کیے۔ میں نے جو مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے اس کا کرکس یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ پنجاب میں آج تک کبھی ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز اتنے زیادہ کسی نے نہیں کیے جتنے چودھری صاحب نے بطور چیف منسٹر پنجاب کیے۔ سر صاحب، اس میں دو سوال نکلتے ہیں کیونکہ یہ چیپٹر اتنا بڑا ہے۔ جی، ایک تو یہ کہ آپ کی انسپریشنز کیا تھیں؟ ریسکیو 1122 دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ یکا یک ہم ایڈنبرا بن گئے، بالکل، ہم یکا یک اسکاٹ لینڈ بن گئے، شکاگو بن گئے۔ نمبر 2، آپ کی پیٹرولنگ پوسٹ، پولیس کا پیٹرولنگ کا نظام آج بھی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ دیہی علاقے میں 50% کرائم اگر کسی طرح، یہ نہیں کہ ختم ہو گیا ہے، کنٹرول ہوا ہے۔ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜੀਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ। ਐ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਆਲੋ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਵੋਟ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ؟ تو یار یہ کیا وجہ ووٹ نون لیگ کا؟ میں یہ نہیں کہتا انہیں دو، مت دو انہیں، کسی اور کو ٹرائی کر لو۔ اور ساڈیاں محبتاں کرے، ساڈے اندرونی جڑا کرے جذبات نے وہ نون لیگ نہ کرا۔ ਭਾਜੀ ਰਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। تم اندرونی طور پہ پاگل ہو دونوں۔ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿਆ ਕੋ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ 1110 ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ بھی ڈگ پوے نو کوئی نہیں چوکدا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا دوسرا حصہ سوال کا یہ کہ اتنے انیشیٹیوز، اتنی بھرمار، اتنا کام، اتنی ڈیولپمنٹ، اور اس کے باوجود پبلک پرسپشن وہ یہی ہے کہ کام تو شہباز شریف نے کروائے ہیں۔ یہ اورنج ٹرین، یہ میٹرو، یہ آپ اس سے 900 گنا کم پیسوں میں کروا کے دینے کے لیے تیار تھے، تو کیا کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ دونوں سوالوں کا جواب بیک وقت دیجئے۔ دیکھیں میں نے جتنے کام کیے ہیں نا، مثال کے طور پہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں، جو بلائنڈ چلڈرن ہیں، اور خاص طور پہ جو کم سن سکتے ہیں اور جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی پولیو کی وجہ سے، ان بچوں کا مجھے جو آئیڈیا آیا تھا، وہ جب میں ضلع کونسل کے الیکشن میں ووٹ مانگنے گیا تو لوگ دیہاتوں میں ان اپاہج بچے جو ساتھ بیٹھتے تھے ان کو اٹھا کے اندر لے جاتے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ باہر لائیں، انہوں نے کہا نہیں جی، آپ کے ساتھ کافی لوگ ہیں گاؤں کے، ہمیں بچیوں کو رشتہ نہیں دیں گے کہ ان کے ہاں اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی بات۔ میں نے 160 تحصیلیں پنجاب کی، ہر تحصیل میں اسپیشل چلڈرن کے کمپلیکس بنائے، اور وہاں جس بچے کو وہ چھپا کے اندر رکھتے تھے، گورنمنٹ آف پنجاب کی گاڑی جاتی ہے، اس کو وہاں سے لینے جاتی ہے، اور 200 روپیہ وظیفہ وہ پڑھنے کا وہاں سے واپس لے کے جاتا ہے۔ اب بچے کو باہر بٹھا کے رکھتے ہیں، اور اس دیہات میں اس بچے کی عزت ہے، گھر میں عزت ہے، پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ اور اگر ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہے تو وہ اسپیشل فری ہیئرنگ ایڈ، اگر وہ چل نہیں سکتا تو ویل چیئر فوری فری، اگر وہ بلائنڈ ہے تو بریل فری، اور جو وہاں ایجوکیشن ہے ان کی ٹیچرز نہیں ہمیں ملتے تھے،
اسپیشل اسکول ہم نے بنائے جہاں ان کی ٹیچرز ٹریننگ ہوئی اور ان کی ڈبل تنخواہ ہے عام ٹیچر سے اور الاؤنس زیادہ ہے. پھر میں نے 2 بڑے کالج بنائے, ڈگری کالج بلائنڈ کے, ایک لاہور میں اور ساتھ ہی میں ساؤتھ میں بھی کام کرتا تھا, ساؤتھ میں بھی میں نے بنایا. اور جو بچی بلائنڈ اس دور میں ہمارے دور میں فرسٹ آئی اس کو میں نے چیف منسٹر ہاؤس میں اپنی آپریٹر رکھا ہے, وہ آج بھی کام کر رہا ہے, آج بھی. تو یہ بات تو احساس کیا ہے نا, بات تو احساس کی. اور پھر یہ بلائنڈ کی جو ہم نے دیکھا نا, سب سے زیادہ جو یہ اسپیشل بچوں کا رسپانس ایک تو میوزک سے آتا تھا اور ایک سپورٹس سے, ٹھیک, اور وہاں سے پھر ہم نے یہ پک کیا تھا آہستہ کرکٹ کا آہستہ یہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا. اور ورلڈ کپ جیت کے آئے. ہاں, اور ہمیں وہ یہ کرکٹ بورڈ والے نا کھیلنے نہیں دیتے تھے وہاں بلائنڈ, وہ لائٹیں آن نہیں کرتے تھے. آن نہیں کرتے تھے, حالانکہ تھوڑا سا ان کو ایک سایہ سا نظر آتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, میں نے کوئی میچ نہیں ہونے دینا. اچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب میں اگر ڈنڈی پٹی نہیں ہے تو بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی. شہباز شریف اللہ انہوں نے کرا زندگی کرے, بڑے دبانگ وزیر اعلیٰ ہوئے. کیا دبنگ, کیا مطلب اس کا؟ وہ تو کام دے والے نے دیکھو نا, ایک منٹ کرا رولا نہیں پانا. اچھا, محلہ ساڈا ہے, پاجی را ٹھیک کہہ رہے. گل ہے کہ میٹرو کن بنائی, اس میں کرپشن کس نے کی؟ ایک منٹ کھرو تو صحیح, کرپشن سارے کی تھی ہے. میں ذرا تھوڑا سا نا وہ چونکہ بات کی ہے انہوں نے, تو میرا جو کانسیپٹ اور آئیڈیا جو ہم نے جس کے اوپر پہلا اسٹیشن بھی ہم نے شروع کر دیا تھا داتا صاحب کا, وہ پیورلی یہ انڈر گراؤنڈ ہے جہاں انہوں نے اوپر بس چلا دی ہے. اس سے تو پورا لاہور کی جو ہماری ایک تاریخی جو ورثہ ہے لاہور کا جو تباہ ہو کے رہ گیا, تباہ ہو گیا. تو وہ انڈر گراؤنڈ جو تھا اس میں آپ اندازہ کریں کہ 0.25% $1 بلین لون سینکشن ہو گیا جی, اور اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا. $6 ملین انہوں نے دیا, اس کی ساری ہم نے لائنیں نکالی, $6 ملین گرانٹ دی انہوں نے. اور اس کے بعد ہم نے کنسورشیم بنا دیا جس میں سیمنز جرمن, فرینچ انڈر گراؤنڈ اور بمبارڈیئر کینیڈین کمپنی تھی بہت بڑی, یہ ہم بی او ٹی کے اوپر دے رہے تھے. جو اندر لائنیں ہم نے بچھانی تھی جس کا لون تھا 0.25% اور 10 سال کا گریس پیریڈ, اور جو ٹکٹ 27 روپے کا تھا اس میں کوئی سبسڈی نہیں, کوئی ایک پیسہ. ہمارا یہ سسٹینیبل پروجیکٹ تھا اور وہ 15-18 سال میں انہوں نے ہمیں یہ واپس دینا تھا سارا کچھ. یہ اس کمپنی نے ہمارا کچھ ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا تھا اور سارا کچھ انڈر گراؤنڈ تھا. اس میں 2 مسائل تھے چور صاحب. اس میں کرپشن نہیں ہو سکتی. یس, نمبر 1 کرپشن نہیں ہو سکتی تھی, اور نمبر 2 اگلا الیکشن نہیں کمایا جا سکتا. اصل شو بازی ہے نا جی. جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے ادھر سے سونا جھنگ میں رجویا سے سونا نکال دیا, چنیوٹ سے میں نے تانبا نکال دیا, پتہ نہیں وہ پائپوں کے ذریعے جاتی عمرہ بھی نہیں جاتے, کسی نے دیکھا کہاں گیا ہے وہ. سونا نکلا یا نہیں نکلا, لیکن سیکٹری معدنیات 5-6 نکل چکے ہیں, اور اچھے خاصے سونے کے ساتھ ہاتھ رنگ کے نکل چکے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہے جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. 1122 بھی دیکھیں, فری دوائیاں ہاسپٹل میں مل رہی تھی. یہ آئیڈیا کیسے آیا, باہر سے دیکھا کسی کو؟ نہیں, میں نے یہ خود, کیونکہ چودھری سرور کا نام آتا ہے. چودھری سرور کا کچھ نہیں ہے. آپ نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. میرا یہ آئیڈیا اس طرح تھا کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا. کام اس طرح سے کر رہا تھا کہ ضلع کونسل میں دیکھتا تھا ہماری ایمبولینس ہے کدھر. وہ میں نے پتا کرنا, کوئی سی او جو ہمارا ہوتا تھا نا اسٹاف افسر, اس کے بچے اسکولوں سے آتے تھے اور شام کو وہ اس کی بھینس تھی اور وہ چارہ اس میں رکھ کے آتا تھا. یہ ایمبولینس کا کام تھا. میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا کہ ہم 7 سے 11 منٹ کے اندر پہنچے گی اور اسی جگہ پہنچے گی. اور اس کو روکنے کے لیے کہ یہ غلط ایمبولینس استعمال نہ ہو, اس کے اندر چپ لگایا گیا, سیٹلائٹ لنک لیے, اور پھر ایک وائرلیس سسٹم اندر کیا. پھر آگے مریض کو لے کے جانا ہے تو وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہونا چاہیے. ڈاکٹر ایمرجنسی میں جاتے نہیں تھے. میں نے کہا جو ایمرجنسی میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرے گا اس کی ڈبل سے بھی تنخواہ زیادہ ہوگی, الاؤنس زیادہ ہوگا. یہ سارا کچھ کیا, لیکن انہوں نے 5 سال میں کیا. دیکھیں نا سارا کچھ مجھے 5 سال. یہ شہباز شریف اور نواز شریف ان کو تو 18 سال ملے تھے. ڈاکٹر صاحب میں ایک آئیڈیا لے کے آ رہا ہوں, آپ کو اور شہباز شریف کو آمنے سامنے بٹھانا ہے. میں نے
وہ تو میں نے چیلنج کیا تھا، روبرو۔ 10 سال سے کر رہا ہوں، وہ آئے ہی نہیں. نہیں میں آئی میک شیور انشاءاللہ وہ نہیں آتے تو ہم لے آئیں گے، کیونکہ آپ بھی اب کافی پھر آپ انشاءاللہ جس طرح کیس ان کے کرپشن کے آ رہے ہیں نا، پھر وہاں جیل کے اندر ہی کریں گے میٹنگ. ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک ہاتھ جوڑی کی آپ نے، ہاں جی، اس کے دور رس نتائج برآمد ہو رہے ہیں اب بھی. آپ رہی. نے انہیں سیاسی حلیف کے طور پہ کیسا پایا؟ زرداری صاحب جو ہے، ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے وہ ان دونوں بھائیوں سے آگے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ جو وعدہ کرنا ہے نا وہ پورا نہیں کرنا. نہیں پورا نہیں کرنا، اس کے الٹ کرنا ہے. تیرا ماضی دیا گلاں بھول جاؤ، ماضی کو چھوڑ دو. آئے باجی کا ٹھیک کہہ رہے ہیں. کی دیتا سانو لیگ نے؟ سانو کہنے نہیں دیتا. یہ جو پارکنگ کا ٹھیکہ ہے، ہاں جی، وہ اس کے پھپھڑ نے دیا ہے، وہ حمزہ نے دیا ہے اس کو. جتنی تجاوزات جو کچھ ہے اس پر صرف نظر اگر ڈی سی لاہور کرتا رہا ہے تو کس کے کہنے پہ؟ ایک فون آتا تھا، وہ فون بول رہا ہے اس وقت اس کے اندر، باجی رے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب نہیں بولتا. ماشاءاللہ اتنا کام کیا سچوئی صاحب نے. 1122 ٹھیک ہے جی، کنزیومر اوے لا تعداد ہیں. اے اگر پولیٹیشین نہ ہوندے انہوں نے سائنسدان ہونا سی. اور سب سے زیادہ کام میں نے کسانوں کے لیے کیا. کسانوں کا دیکھیں کہ پہلی دفعہ ٹیل تک پانی ان کو ملا، پہلی دفعہ 600 کلومیٹر پکے کھالے بنے، اور نہری نظام کو بہتر کیا، لور چناب کو ری ویمپ کیا لوور چناب. ساری گلاں کرے ٹھیک نے، یہ باوجود ویکھو کہ لوگوں کے دلوں 'چ کون وس رہا ہے. یہاں پہ لوگ کیا ہے، ایک تم اور تمہارا اتلیئر سا بھائی ہے، یہ ایسی گل اس نے بھی ٹوٹ جانا، دیکھ لینا یہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا. میں جو گلاں سن رہا چوری صاحب بھی میں تو ہی کہاں گا باجی را بکواس کر. اچھا اس کی اچھا جی، آخری دو سوالات دو فکروں میں چور صاحب. ایک تو یہ کہ نواز شریف فیملی کا کوئی این آر او ہونا اس مرتبہ کوئی ہواؤں میں کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ میرا نہیں خیال، اس لیے کہ یہ پہلے بھی بہت ہو چکا ہے، اور پھر اب جو کیسز ہیں، ویسے میں آپ کو موٹی بات کرتا ہوں، یہ اللہ کی پکڑ میں آئی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا دماغ ہی دونوں بھائیوں کو مفلوج ہو گیا ہے. بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے تو کر کچھ رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ لٹ نہیں مارتا، مت مارتا. جی ہاں. سر آخری سوال، جی پارٹنگ شاٹ 2 لائنوں میں بتائیے کہ ایک چیز جسے آپ ذمہ دار قرار دیں نواز شریف کے اس انجام کا. ایک نہیں، یہ مکسچر ہے چیزوں کا. اس میں اس کو سب سے زیادہ ایسے اگر رکھتے ہیں نا آپ، اس کے اوپر تکبر ہے. جب تکبر ہوتا ہے انسان میں تو اس کا دماغ نہیں کام کرتا. جب خوف خدا ہوتا ہے تو آپ ہمبل ہو جاتے ہیں. جب آپ ہمبل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرے کا درد کا احساس ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ان میں ہے کہ ایک دفعہ نہیں، روز وعدہ خلافی کرنی ہے. سچوئی صاحب جنہیں دکھی نہیں نا، میں اپنا ووٹ دیا. بہت سے لوگ دیں گے. چور صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج آپ کے ساتھ بہت سیر اصل گفتگو ہوئی.